وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ساری زندگی دی پیدائش اور ساڈا این دنیا تے آون اور آمد دا جڑا مقصد ہے وہ اللہ دی عبادت کرنا. عبادت صرف نماز، حج، روزے، زکات دا نام نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی دے ہر حکم دی پیروی کرنا عبادت ہے. جیڑی چیز دا اللہ تعالی حکم لے کرن دا تے کر گزرن عبادت ہے، اور جیڑی چیز تو اللہ تبارک و تعالی روکن واسطے منع کرے تے رکن عبادت ہے. نبی کریم علیہ السلام دی اطاعت، آپ دی اتباع، آپ دی بات مننا، تسلیم کرنا، آپ دی زندگی دے مطابق اپنی زندگی ڈھالنا، یہ عبادت ہے. لیکن ان دے باوجود بھی اساں اللہ تبارک و تعالی دی عبادت دا حق ادا کیسے کرنے پہ. اوورآل اگر ریشو ڈٹھی ونجے ساری تواڈی جڑی کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ اساں عبادت والے پاسے بہت کمزور ہیں. یعنی اگر بیت اللہ دے حج دی واری آوے، بڑے بڑے صاحب ثروت لوگ بہانے بنا کے حج والی عبادت کے چیل چھڑواون دے چکر وچ ہونا. روزے دی واری آوے، بہت سارے لوگ صحت مند اپنی بیماری دا بہانہ بنا کے وہ روزے نہ کہیں کو پیسے دے کے آدھیں یار تم مہربانی کر یہ میں ودیں تھی آؤ تھیں ساری طرفوں کوئی عمرہ کر جا تاکہ برکت تھی وے. ان دی وجہ کیا ہے؟ اساں عبادت کو سیریس کیوں نہیں سے گندے؟ نماز کو اساں سنجیدہ کیوں نہیں سے گندے؟ قرآن دی پیروی اور نبی پاک دی سیرت تے عمل کرن کو اساں سیریس کیوں نہیں سے گندے؟ حالانکہ ساری تواڈی زندگی دا ساکو رب نے نک لائے، کان لائے، اللہ نے اکھیں بنائیں، زبان بنائیے، ہاتھ بنائیں، پیر، اے وجود والے این وجود دے واسطے اللہ نے کتنا ضروریات زندگی پیدا کی چن. انہیں ساری چیزیں دا مقصد کیا کہ تساں میں اللہ دی عبادت کرو. ہر شاید تواڈے واسطے تساں میں اللہ دی عبادت واسطے ہو. لیکن میں جڑا سوال تواڈے سامنے رکھنا چاہنا وہ یہ ہے کہ اساں اللہ دی عبادت زیرو کیوں ہیں؟ اور تساں دیکھو جلے اذان تھی مسجد دی کیفیت تواڈے سامنے ہوندی ہے. ویسے بازار دا چکر لاؤ، بازار دی روٹین تواڈے سامنے. کتنے لوگ ہیں اساں جڑے قرآن پاک دی تلاوت کرنے ہیں ڈیلی یا قرآن پڑھتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جڑے درود ابراہیمی دا معمول بنے ہیں. کتنے لوگ ہیں جڑے صبح شام دے اذکار دی عادت رکھتے ہیں. کہنا بس یعنی عبادت کے اساں کنارہ کاش ہیں. ان دی وجہ کیا ہے؟ ان دی جڑی وجہ میرے کو سمجھ آئی ہے نا بزرگو، وہ میں تمہارے سامنے رکھنا چاہنا. وہ یہ ہے کہ بندہ اگر اللہ دی عبادت کرنا چاہندے، کما حق ہو کرنا چاہندے، تساں اگر چاہندے ہو بھی اساں اللہ دے عبادت گزار بن ونجو، ساکے تہجد نہ چکے، ساکے اشراق نہ رہے، ساکے نماز دی پابندی تھیوے، ڈیلی تلاوت قرآن تھیوے، صدقہ ہی کروں، خیرات ہی کروں، عمرے دا شوق، حج دا شوق، یعنی کہیں قسم دی کوئی عبادت اگر تساں عبادت گزار بننا چاہندے ہو تے ان دے واسطے ضروری ہے ارڑے کھودرا بیٹھی ہوئے پترا ہوئے چاچا بیٹھی تساں ہن والا نہیں ہلاونا. عبادت گزار بنن واسطے ضروری ہے کہ پہلے اے دسو عبادت کریندی کہندی ہے؟ بولو بولو بھائی، کہندی کریندی ہے؟ ولائی تو کن سے پہ کریں نا. واضح ہے کہ عبادت او بندہ نہیں پیا کریں دا جیڑا رب کو نہیں سنجان دا. جے کو رب دا تعارف نہیں او عبادت گزار نہیں. اے جیڑا بندہ روز دیاں سگریٹ دیاں ڈبیاں پیندے نشہ کریں دے انہا مطلب ہے ایک اللہ دی سنجان کہیں نہیں. جیڑا بندہ روز حسد کریں دے سمجھو ایک اللہ دی پہچان کہیں نہیں. جیڑا غیبت کریں دے، تبصرے کریں دے، نمازاں ضائع کریں دے،
ذکر اذکار کے غافل ہے، قرآن دی تلاوت کے غافل ہے، اور خام خادیاں جڑیاں بیکار قسم دیاں فضول قسم دیاں محفلیں او اٹینڈ کریں دے، سمجھو یہ بندہ رب دے تعارف کے غافل ہے۔ ایکو اللہ دی سنجان کا نہیں، ایکو اللہ دی پہچان کا نہیں، کھندا روز اللہ دا دیتا ہے لیکن اللہ دی سنجان کا نہیں سی۔ ہن اے تک ذرا سمجھو، عبادت گزار اولے بنسوں جڑے ویلے اللہ دی سنجان نصیب تھی سی۔ کیا نصیب تھی سی؟ ہن سوال ہے اللہ دی سنجان کیویں نصیب تھی سی؟ اللہ دی پہچان کیویں تھی سی بھائی؟ کوشش کرے بندہ بھی اللہ تعالی دی سنجان رکھا، میں اللہ دا تعارف دا پتہ ہوئے، اللہ دی ذات دا پتہ ہوئے، اللہ دی صفات دا پتہ ہوئے۔ قبر سوال تھی منے من ربو کا، تورا رب کون آئی؟ یعنی پتہ ہوئے نا کہ میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے، میرا رازق کون ہے، میں کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ رب دی سنجان کیویں تھی سی؟ رب دی سنجان واسطے ضروری ہے وڈا چھوٹا، مرد عورت، کالے گورے، عربی اجمی، بڑھڑے جوان، بال، بیبیاں بیٹیاں، دھیری ماواں، سارے لوگوں کو چاہیے، دنیا دار کو، دکاندار کو، تاجر کو، جے جڑا کوئی وپاری ہے، جے جڑا کوئی ملازم ہے، اندے واسطے ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ علم حاصل کرے سی رب دی سنجان آسی، رب دی جلے سنجان آسی عبادت دی توفیق مل سی۔ عبادت دی توفیق واسطے رب دی سنجان ضروری ہے، رب دی سنجان واسطے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ فرمے دے پہلے علم حاصل کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے سوا عبادت دے لائق کوئی نہیں۔ عبادت بات دی بات ہے، پہلے اللہ کریم دے تعارف دی بات کی تھی گئی ہے، اللہ دا تعارف بات دی بات ہے، تے علم حاصل کرن دی بات پہلے کی تھی گئی ہے۔ جیڑے بندے کے علم آ گئے کو اللہ دی سنجان مل گئی ہے، جیڑے بندے کو اللہ دی سنجان مل گئی ہے اللہ کوئی عبادت گزار بنا دیں۔ اور تسا دیکھو اوورال خاندان دیکھو، فیملیاں دیکھو، اسا اپنے بالیں کو علم والے پاسے پہنے ہیں کہیں نا، اسا انہیں کو علم دا شوق دی میں کہیں نا، سارے بال ساری گستاخی کیوں کریں نا پیو ماں دی علم کہنے، سارے بال حرام کاروبار کیوں کریں نا علم کہنے، سارے بالیں تمیز کہنی، ادب کہنی، اخلاق کہنی، انہاں کے علم کہنی، سارے بالیں شعور کہنی، جہالت ان دی وجہ کے علم کہنی۔ اور میں ترائے سلسلے دشمی بات ہکا کی تھی ہم، اگر بندہ چاندے اللہ تبارک و تعالی دی عبادت کرامیں، یعنی بندہ عبادت گزار بننا چاندے، اشراق دی پابندی تھی وے، تہجد دی پابندی تھی وے، تلاوت دی پابندی تھی وے، اللہ دا عبادت گزار بندہ بنن واسطے اللہ دی سنجان ضروری ہے، تے اللہ پاک دی سنجان حاصل کرن واسطے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ جڑے ویلے قرآن دا علم آ ونجے آپیں اللہ دی توحید دی سمجھ لگ ویندی ہے، جیویں حدیث دا علم آ ونجے اللہ دے نبی دی سنت دا علم آ ویندے، جڑے ویلے علم آ ونجے نالے جا ونجے پتہ لگ ونجے دنیا دا جغرافیائی نقشے دا پتہ لگ ونجے، آسمان دی تخلیق دا پتہ لگ ونجے، زمین دے پانی دے اتے وچھاون دا پتہ لگ ونجے۔ علم ضروری ہے اللہ دی سنجان واسطے، تے اللہ دی سنجان ضروری ہے اللہ دی عبادت کرن واسطے۔ اور پہلی بات بھی جو عبادت کرنا چاہنے اللہ کو سنجان، اللہ کو سنجانن چاہنے تے علم حاصل کرے، پہلی بات بھی اگلی بات تے غور کر۔ اور میں جڑی بات اصل ویسے تو ترائے باتاں کر گیا، لیکن مقصد ہے بھی کیا حاصل کرنا چاہیے ہے؟ علم۔ بولو بھائی، ابا مر گئے، اماں مر گئی ہے، تو آنے میرے ہوتے موت آمنی ہے، ساری اولاد کو نماز جنازہ تے اندھا ہوئے۔ میرا ایک شاگرد ہے، وہ ہون ایک سکول پرائیویٹ پڑھیں دے دری میرو، وہ سارے کنے پڑھے 6ویں 7ویں 8ویں، وہ ایمیں علم تے جہالت دی بات تھئیے، وہاں کے سارے گھر دے بالیں کیتی ہے، گھر دی صفائی تے گاند تے کوڑا کرکٹ سارا کٹھا کر کے باہر اروڑی تے سچنے تے ابا سارا کیڑا وندہ پیا تے او پے ان کاغذ دے ٹکڑے مکڑے بال سکول ویندے ان، کاپیاں دے کاغذ اضافی فضول باہر پیا،
تے ابا سارے ورکے چاہتی ہے تے گھارا جنال کاوڑیا ہے تے وال رکھن سی چاول میں آیا میں کو اگے سبا دیکھ کیڑی زمین دے کاغذن ہن اگر علم ہووے تے بندے دی ایک کیفیت ہوندی ہے جویں بندہ اخبار ہاتھ وچ پاتی بیٹھا تے دھاڑ دھاڑ کر کے روے پیا نال والے کہیں پوچھے بھی کیا چکر ہے کسی بس تے چھت تے بندے بیٹھے ہم تے ساری باسی میں الٹی تھی گئی تے بندے مر گئے وہ آپ بھی حیران تھی کہ آئے غور کیتے تے ڈٹھل جوان اخبار پٹھا رکھی بیٹھا اون سیدھا کیتے تے باسی سیدھی تھی گئی ہے تے حیرانگی ختم تھی گئی ہے نہیں سمجھ آئی 90% جڑے چکر ہیں نا وہ وجہ ہے کہ علم کہیں نہیں علم ہوئے تے پتہ لگے اصل جہالت دا علاج علم ہے اللہ دی سنجان دا ذریعہ علم ہے علم نال ہر شے ہن میں جڑی بات کرنی آئی نا وہ یہ ہے کہ ساکوں سارے بچے کو کیا سکھاونا چاہیے بولو بھائی کیا سکھاونا چاہیے ایک آدھے ابا جی تسا میں کو حکم کیتا میں حاضر تھی گیا بیا دے وڈیرا سجا آوی تے تسا ابا جی حکم کیتا ہاں انہیں الفاظ ہیں تبدیلی وہ بندہ کر سکدے جندے کہ علم ہوئے ورنہ علم دے بغیر قتل نہیں مکنے علم دے بغیر جہالت ہوئی تے سودی کاروبار نہیں مکنے اے روز دیاں ڈکیٹیاں کدی بڈھڑے بندے ڈکیٹی کیتی نوجوانی کرن اوہے کرن جنہاں کے علم کہنی قتل کون کرے سن جنہاں کے شعور علم کہنی ہی واسطے بھائی جان علم اتنا ضروری ہے تعلیم اتنا ضروری ہے کہ تعلیم دے بعد رب نصیب تھیندے رب مل دے رب ملن دے بعد اللہ عبادت گزار بنے ناراض کہ نہیں ہونا ونجو کیا یاد کرے سو جنتی ہو میں اللہ توڑے تے راضی ہو گیا سب تو وڈی نعمت اللہ دا راضی ہونا ہے ایمیں یہ کہنا اچھا ہون اے اللہ دا راضی ہونا نصیب کہے کو تھی سی ارڑے خدرہ آدھے ہو نصیب تھی وے وہ پہلی گالی یاد رکھی عبادت کے پہلے پہچان کے پہلے علم دے بعد پہچان دے بعد عبادت وہ ایک سلسلہ آوی سمجھو ایک سندت آئی اے دوجی بات آئی سب تو وڈی نعمت اللہ کریم دی رضا ہے یا اللہ کہیں دے تے راضی ہو نہیں شکل دے گورے تے راضی ہو نہیں
اللہ دے نہیں میری رضا دا جڑا میرٹ ہے او حسن و صورت نہیں یا اللہ کہندے تے راضی ہو نہیں اللہ نے وجہ دسائی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربا اللہ دے سب تو وڈی نعمت میں دا راضی ہوں میں اللہ بندے تے راضی ہونا جیڑے بندے دے دل وچ میں اللہ دا ڈر ہووے جن دے دل وچ خشیت الہی ہووے جن دے دل وچ خوف خدا ہووے اللہ دے کو میں اپنی رضا والی نعمت دے نہ رہنا یا اللہ ڈر رکھیں دے دل وچ ہوندے ادھر سمجھی ایک گال کلو بی گال بھئی اللہ کو راضی کرنا چاہندے ہو نا اللہ دے میں راضی ہوں دے تے چھینا جنے دل وچ اللہ دا ڈر ہووے ہر بندے تے نہیں تھیندا جن دے دل وچ اللہ دا ڈر ہووے یا اللہ تیرا ڈر کہندے دل وچ ہوندے تاکہ تو اللہ راضی ہو ونجے اللہ کریم نے فرمایا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء میں اللہ نے تو اکو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتے عبادت کرن واسطے ضروری ہے میں اللہ دی سنجان پیدا کرو میری سنجان واسطے ضروری ہے کہ علم حاصل کرو انہا مطلب علم آسی تے اے اللہ سنجان چاسی اللہ دی سنجان آسی تے عبادت آسی انہیں تریے چیزیں تعلق دنیا نالے علم آیا تے اللہ دی سنجان ملوے سی اللہ دی سنجان مل گئی تے اللہ دی عبادت نصیب ہو سی یعنی دنیا دی زندگی چنگی ہوئے سی مرن دے بعد میں اللہ راضی تھی ساؤں بندے دیں جڑے بندے دے دل اس میں اللہ دا ڈر ہوئے یا اللہ ڈر کہندے چھوندے دکاندار دے دل اس ڈر ہوندے ہر دکاندار دے دل سے ڈر نہیں ہوتا یا اللہ جٹ دے دل سے ڈر ہوندے اللہ دے ہر جٹ دے دل سے ڈر نہیں ہوتا یا اللہ اے تیرے ڈر دی کیفیت کنے لوگیں چ نصیب ہوندی ہے اللہ فرمے دے جنہاں دے دل وچ جنہاں دے سینے وچ جنہاں دے دماغ وچ جنہاں دی زندگی وچ اللہ پاک والوں علم دی دولت موجود ہوئے اللہ بدلے چ اپنا ڈر پیدا کرنے دے یعنی اگر چاہتے ہو کہ اللہ دی رضا ملے اللہ دی رضا واسطے اللہ کے ڈرن دی عادت بناؤ اگر چاہتے ہو سارے سینے وچ اللہ دا ڈر آوے والے علم حاصل کرن دی عادت بناؤ اللہ دا پاک پیغمبر ہے جیندہ نا حضرت یوسف مصر دا وزیر اللہ پاک نے بڑی عزت دیتی ہے سارے محل دے دروازے بند کر دیتے ہیں زلیخا نے عزیز مصر دی بیوی نے غلقت الابواب غیر اخلاقی جرم دی دعوت کھڑی دے دیئے حضرت یوسف علیہ السلام آدھن قال معاذ اللہ اللہ دی پناہ میں تیرو دیکھن گوارائی نہیں کرنا انہو ربی احسن مثوائی نانا اے نہیں ہو سکتا تیرے شوہر نے میری پرورش کی تھی میں انہیں نال خیانت کرا نہیں ہو سکتا دروازے بندن زلیقہ دھمکیاں نہیں رہ گئی ہے والوی اللہ دے یوسف برائی کے بچ گئے کیونکہ یوسف دے دل وچ میں اللہ دا ڈر آ گئے یا اللہ تیرے کے بندے پوچھنا چاہنا یوسف گناہ کے کیوں بچے یوسف برائی کے کیوں بچے یوسف دے دل وچ تیرا ڈر کیویں آئے اللہ قرآن چا دے لولا الرآ برہان ربہی حضرت یوسف کے ساری توحید دے دلائل حضرت یوسف کے ساری ذات دا علم ساکو سنیانی ودا یعنی علم حاصل کیتی ودا ہی واسطے سارا ڈر آ گئے جڑے والے ڈر آئے بات اساں کو والمعصیت تو بچا چھوڑے سے عبادت کرن
واسطے اللہ دی سنجان ضروری ہے، اللہ دی سنجان واسطے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اللہ بدلے چ دنیا چنگی کرنے سی، اللہ دی رضا حاصل کرنی ہے تے ول اللہ دا ڈر ضروری ہے۔ اللہ دا ڈر پیدا کرنا ہوے تے علم حاصل کرنا بوسی، یعنی علم آوے تے دنیا بن ویندی ہے، جے علم آوے تے اللہ آخرت سنوارنے دا رہندا۔ تعلیم سکھاؤ بالیں کو، اگر بچنا چاہتے ہو جہالت کے، قتل و غارت کے، معاشرے کو ٹھیک کرنے دا ہکو ذریعہ ہے۔ اچھا اے دسو آج کل مہنگائی ہے یا کہنا کتنی مہنگائی ہے؟ اتنی کہ خود کشی تے مجبور کی تھی بھی ہے۔ آج تے موقع ہے بھائی جان، مدارس تواری انتظار ہے چل، جتھاں توارے بچیں کو رہائش بھی، جتھاں توارے بالیں کو تعلیم بھی، جتھاں توارے بالیں کو کھانا بھی، جتھاں توارے بالیں دا علاج معالجہ بھی بازیمہ ادارہ ہوئے۔ وہ جٹا کی مثال ہے، نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی، نو ٹینشن، بال ماشاءاللہ اللہ تو کو دیتی آوے تسا جرنی آو تے وال بھیجی آو مدرسیں عالم بانا سن، نال برکت گھننا سن، نال شعور گھننا سن، نال ادب گھننا سن تے وڈا فائدہ مہنگائی کولو بھی بندہ بچ سکدے، اخراجات بھی سارے نارمل تھی آسن، پریشانی بھی ختم تے برکت بھی آ گئی۔ جیڑی اولاد کو علم نہیں سے دیتا ساری زندگی ڈردے ہیں بیٹھے کتیں ٹھڈا نہ مارے، پاک پتن دا واقعہ تمہارے سامنے، کتیں ٹھڈے نہ مارے، کتیں چاٹا نہ مارے، وڈے وڈے یاریں کو آتے ہیں وڈے بابا میں نہیں علیندا ایویں علینا تے آنے کڈی اندے۔ اللہ دی قسم چاہ کے آدھا جنہیں دی اولاد کولو علم ہوئے وہ اولاد بڑھے پہ تاکی ڈر دیئے ودی کہ کتھائیں اساں پیو مادی گستاخی نہ کر باؤں، ادب آویں دے، معاشرہ ٹھیک تھی ویں دے، اللہ دی رضائی مل گئی، خوف خدائی مل گیا، اللہ دی سنیانی مل گئی تے عبادت دی توفیق ہی تھی گئی۔ باتاں ڈھیر سارے ہیں، قل هل يستوي الذين يعلمون والذین لا یعلمون۔ اللہ فرمیندے جی میں دھوپ تے سایہ برابر نہیں تھی سکدے، رات تا دین برابر نہیں تھی سکدے، مویا تے جیندہ برابر نہیں تھی سکدے، ایمیں پڑھا لکھیا تے ان پڑھ بھی برابر، بولو پڑھا لکھیا تے ان پڑھ بھی برابر نہیں تھی سکدے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ دے ایمان بھی ہوئے علم بھی ہوئے، میں اللہ عزت دیاں پگاں پوانے نہ رہنا۔ حضرت عمر پاک آدن جدہ میں مسلمان تھیاں میرے سمیت 17 بندے ہن جڑے لکھن پڑھن جان دیا۔ جنگ بدر دے قیدیاں کے فدیے دی واری آئی، آپ نے فرمایا جڑا لکھن پڑھن جان دا ہے کھڑا تھی کھڑے، آقا آساں حاضر ہیں، فرمایا مسلمانے کو لکھن پڑھن سکھا دیو تو آکے فدیہ نہ گھنسوں، ایو فدیہ ہے بدلے اس تو کوئی ہاں کر دے سو، لکھن پڑھن ضروری ہے۔ تے حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص فرمینے ہیں میرے کے زیادہ نبی پاک دیاں حدیثاں کہیں جمع نہیں کی چاں۔ حضرت ابو ہریرہ آدھے ہیں میرے کے زیادہ نبی پاک دیاں حدیثاں کہیں جمع نہیں کی چاں سوائے عبداللہ بن عامر بن عاص دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمینے ہیں میرے کے زیادہ اگر حدیثاں کچھاں کر گئے تے کون کر گئے؟ عبداللہ بن عامر بن عاص۔ وجہ پوچھی گئی ہے، فرمینے ہیں وَهُوَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، او لکھن جان دیاں تے میں لکھن نہ جان دا میں، یعنی جڑا بندہ لکھن پڑھن جان دا ہے نا اوندے کنے بہت ساریاں چیزاں جمع تھی سکجن۔ وہ ایک شاگرد نے استاد کے نصیحت پوچھی آئی، استاد جی کوئی نصیحت کرو میں ترقی کراں۔ استاد جی نے آکھیا می نویس می نویس می نویس، لکھتا رہے لکھتا رہے لکھتا رہے، کوئی حادثات ہی بھی لکھ چا تاکہ وہ عبرت بڑھے، کوئی چنگی چیز دیکھیں لکھ چا تاکہ وہ تیری زندگی ایک تبدیلی دا ذریعہ بڑھے، قرآن پڑھیں لکھ چا، خطیب دا خطبہ سنیں لکھ چا، استاد دی نصیحت سنیں لکھ چا۔ جیڑے بندے کے کشے لکھی ہوئی ہوئے تے جیڑا لکھن جاندہ ہوئے اللہ کو جہالت کے بھی بچیں دے، فتنے کے بھی بچیں دے۔ علم ضروری ہے، تعلیم ضروری ہے، اللہ اپنی پہچان بھی نصیب کرے سی، عبادت گزار بھی بنے سی۔ علم ضروری ہے، تعلیم ضروری ہے، اودے بدلے چ اللہ اپنا ڈر بھی نصیب کرے سی تے اللہ اپنی رضا بھی نصیب کرے سی۔ اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
ہن انشاءاللہ اذان تھی نہیں پئی ہے جنہیں دوستو احباب نے وضو بنا گنو اذان دے فوراً بعد انشاءاللہ جماعت